نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربنا وأنت خلقتنا وأنت هديتنا إلى الإسلام فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم سامعین، 9 محرم الحرام 1445 ہجری جمعہ کا دن، اور یقیناً بہت سارے عنوان میرے سامنے ہیں، کس پر گفتگو کروں، کس کو چھوڑوں، حالات کا تقاضا، وقت کی قلت، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر چند اشارے میں آپ کو دیتا جاؤں گا چند عنوانات کے حوالے سے، اور اصل گفتگو ہوگی آج کے اور کل کے آنے والے دن میں جو ہم نے رسومات اپنا لی ہیں، جو رسومات ہم نے بنا لی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ ابتداً رات بھی میں نے گفتگو کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ آئے تو دیکھا یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ سوال کیا کہ تم کس وجہ سے روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا کی تھی، بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، ہم اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کہنے لگے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ روزہ چلتا رہا کہ 1 سال پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، مخالفت تو نہ ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے مہلت دی تو آئندہ سال 9 کا رکھیں گے، لیکن آئندہ سال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا۔ اور یہ بڑا عظیم روزہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ تمہارے 1 سال کے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 1 سال کے گناہ یہ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے معاف کرتے ہیں۔ اور یہ شکرانہ تھا اصل میں تو بنی اسرائیل کی نجات کا، فرعون کے غرق کیے جانے کا۔ پھر اس کے بعد اسلامی تاریخ میں 61 ہجری میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا خاندان نبوت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آل کے ساتھ یقیناً وہ انتہائی ظلم تھا اور یہ انتہائی صبر تھا۔ ایک طرف انتہائی ظلم اور ایک طرف انتہائی صبر۔ لیکن اس واقعہ کو لے کر کے میں اگلے جمعے اور اس سے اگلے جمعے کوشش کروں گا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل کے حوالے سے۔ اس واقعہ کو لے کر کے ایک بات کی جاتی ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، لیکن ان کی شہادت کے اس واقعے کو لے کر کے دین اسلام کے خلاف ایک بالکل علیحدہ سے ایک عمارت کھڑی کر لی جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے نام پر، ان کی عقیدت کے نام پر، ان کی مظلومیت کے نام پر اسلام کے بالکل علیحدہ ایک نئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ وہ کون سی عمارت ہے؟ میں پہلے اسلام کی عمارت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسلام کی عمارت کے خد و خال کیا ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو عمارت کھڑی کی گئی وہ کون سی عمارت کھڑی کی گئی اسلام کے مقابلے میں۔ اسلام دین ہے آدم علیہ السلام سے چلنے والا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے مکمل ہونے والا دین، جو 10 ہجری کی ذی الحج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اور خداوند قدوس نے آیہ مبارکہ نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو تمہارا دین کے طور پر منتخب کیا ہے، یہ مکمل ہو گیا دین۔ اب اس دین میں ہماری زندگی کی آغاز سے لے کر کے اختتام تک، اور اختتام سے لے کے اگلی زندگی تک، اور اگلی زندگی کے انتہا تک ساری چیزیں بیان کر دی گئی۔ انسان کی پیدائش انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہاں سے آغاز کیا گیا کہ انسان تیری تخلیق یہاں سے ہوئی، یہاں سے ہوئی، وہاں سے ہوئی۔ پھر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تجھے دنیا میں بھیج دیا، جوانی کی عمر کو پہنچا، پھر ہدایت کا انتظام کر دیا اور بتایا کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ اب جب یہ زندگی ملی، اس میں موت و حیات بھی ہے۔ جو زندگی آپ کو اور مجھ کو ملی ہے، اس میں غم بھی ہیں، اس میں خوشیاں بھی ہیں۔ جو زندگی آپ کو اور مجھ کو ملی، اس میں پریشانیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں۔ اب ہم نے اللہ کے دین سے پوچھنا ہے کہ ہم نے راحتوں میں کیسے رہنا ہے، ہم نے غم میں اپنی زندگی کیسے گزارنی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے سوال کیا، یار تمہارا دین کیسا ہے کہ تمہارے پیغمبر تمہیں ہر چیز بتاتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ سچ ہے، ہمیں تو ہمارے آقا نے یہ بھی بتایا ہے باتھ روم میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، نہانا کیسے ہے،
مسجد میں داخل ہونا ہے تو پاؤں کون سا پہلے اور کون سا بعد میں ہونا چاہیے، مسجد سے نکلنا ہے تو پاؤں کون سا پہلے اور کون سا بعد میں ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارے آقا نے ہمیں بتایا۔ اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سارے کٹھن دن آئے، بہت سارے خوشیوں والے دن آئے۔ ایک دن پوچھا میری ماں نے، اے میرے حبیب علیہ السلام بتائیے آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا تھا، جو آپ کو لگا ہو کہ یہ تو دن بہت تلخ، بہت سخت دن ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرے لیے طائف کا دن تھا۔ جب میں طائف میں تبلیغ کرنے گیا تھا، ان لوگوں نے میری بات کو سنا نہیں بلکہ بچوں کے ہاتھوں میں پتھر پکڑا دیے، اور ان بچوں نے مجھے پتھر مارے، میرا جسم لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے ایک باغ میں جا کر کے رکنا پڑا۔ اور جب میرے جوتے اتارنے لگے تو اتنا خون بہہ چکا تھا کہ میرے جوتے خون کے ساتھ چپک گئے تھے، اور میرے جوتوں کو اتارنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ یہ دن میرے لیے بہت تلخ دن تھا۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دن مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، گلے میں کپڑا ڈال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گھمایا، اتنا گھمایا کہ گردن مبارک میں نشان پڑ گئے۔ ابو بکر دوڑے ہوئے آئے، عقبہ بن معیط کو دھکا دیا اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بندے کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کیا جرم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، تم ان کے گلے میں کپڑا ڈال کر کے یوں کرتے ہو۔ یہ بھی تلخ دن تھا، وہ بھی تلخ دن تھا جب میرے کریم آقا سجدے میں تھے تو کسی بدبخت نے کہا تھا کہ فلاں جگہ پہ اونٹ ذبح ہوا ہے، لاؤ اس کی اوجھ لا کر کے ان کی کمر اقدس پہ رکھ دو، اور رکھی گئی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں بھاگا گیا، مجھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئی، میں نے کہا تیرا بابا سجدے میں ہے اور ان کی کمر اقدس پر اونٹ کی اوجھ ہے، چل میرے ساتھ اسے ہٹائیں۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہم نے اس اوجھ کو ہٹایا تھا۔ وہ تلخ دن بھی دیکھے جب شیب ابی طالب میں 3 سال تک درختوں کے پتے کھا کر کے کائنات کے امام نے لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس دیا۔ 3 سال درختوں کے پتے کھا کر کے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا۔ کہا کبھی کبھی یوں ہوتا ہے پتے بھی نہ ملتے، ہم درختوں کی چھال کو پانی میں، خشک چمڑے کو پانی میں بھگو کر کے اسی کو پی لیتے تھے۔ یہ دن بھی ہم نے 3 سال تک دیکھا، لیکن کوہ استقامت ہے، صبر کا پہاڑ ہے۔ بد دعا کسی کے لیے بھی ان حالات میں نہیں کی۔ اور طائف میں جب جبریل نے کہا تھا یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اجازت دیں ان کو پیس دے پہاڑوں میں، کہا نہیں جبریل میں نہیں چاہتا۔ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے ہی نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے بچے پیدا کرے جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ غم کے لمحات گزر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی۔ پھر وہ وقت بھی آیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں جب پہنچے ہیں، بدر میں پہنچے 14 صحابہ شہید ہوئے، یہاں پر 70 کافر مارے گئے ہیں تو 14 صحابہ بھی شہید ہوئے۔ آگے بڑھیے، احد کا میدان آپ کے سامنے ہے۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے چچا بھی، دودھ شریک بھائی بھی، ایک ہی ماں کا دونوں نے دودھ پیا، جسے ہم صوبیہ کہتے ہیں، اصل نام ثویبہ ہے۔ آقا نے بھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شہید ہوئے، مصلح کیا گیا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کی پوروں سے پہچانا کہ یہ ہاتھ تو میرے چچا کا ہے۔
انگلی کی پوروں سے پہچانا کہ یہ ہاتھ میرے چچا کا ہے، پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ اسی اثنا میں کسی نے خبر دی، یا رسول اللہ وہ آپ کی پھوپھی آ رہی ہیں میدان کی طرف۔ انہیں پتہ چلا ہے میرا بھائی شہید ہو گیا، وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں۔ تو اپنے پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوام کو بھیجا، اپنی اماں کو روک دو، اپنی ماں کو روک دو، میدان میں نہ آنے دو کہ اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر کے صبر نہیں کر پائیں گے، اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ قبروں کی تیاری مشکل ہو گئی، زخمی ہیں، شہید ہو چکے ہیں، کیسے 70 صحابہ کرام کے لیے 35 قبریں بنائی گئی کہ دو دو کو ایک ایک قبر میں دفن کر دیا جائے، دو دو صحابہ کو دفن کر دیا جائے گا ایک ایک قبر میں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے مدینے میں آقا کو خوشیاں عطا کی، بیٹا عطا کیا۔ نماز فجر کے بعد رخ انور صحابہ کرام کی طرف کیا، کہا آج اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ مکے میں 2 بیٹے دیے تھے، اللہ نے مکے میں ہی لے گیا۔ مدینے میں آ کر کے اللہ نے بیٹا دیا، کہا میں نے اپنے بابا ابراہیم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ کچھ وقت گزرا، اسے دودھ پینے کے لیے سیف لوہار حداد اس کے گھر میں بھیج دیا گیا، بچہ دودھ پینے کے لیے۔ اطلاع، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا بیٹا بیمار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اٹھے اور چلے گئے، بیٹا لا کر کے ہاتھوں میں رکھ دیا گیا۔ آقا کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، ہچکیاں لے رہا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ العین تدمع والقلب یحزن وان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا یقول الا ما یرضی ربنا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا ہاں، العین تدمع، آنکھوں میں آنسو ہیں، والقلب یحزن، دل میں غم ہے، وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے مجھے بڑا غمگین کیا ہے۔ وَلَا يَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن میں اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ، کوئی ایسا فکرہ نہیں لاؤں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، میرے رب نے جو فیصلہ میرے لیے کیا میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا جب ایک دن آقا بیٹھے ہیں، جبریل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا منہ بولا بیٹا شہید ہو گیا ہے، آپ کا منہ بولا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ پھر آپ کے چچا کا بیٹا جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے ہیں، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے ہیں، تینوں جرنیل ایک ہی جنگ میں۔ آقا فرماتے ہیں علم کو اٹھایا، زید نے، زید شہید ہو گئے، پھر علم کو اٹھایا، جعفر نے، شہید ہو گئے، پھر علم کو اٹھایا، وہاں پر عبداللہ بن رواحہ نے، شہید ہو گئے، پھر علم کو اٹھایا خالد ابن ولید نے، وہ مسلمانوں کو کامیابی سے واپس لیا۔ صحابی کہتے ہیں، انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے آقا کے چہرے کی طرف دیکھا کہ جب یہ بات کر رہے تھے تو آنکھوں سے سیل رواں جاری تھا، آنسوں کی جھڑیاں لگی تھیں کہ میرا منہ بولا بیٹا بھی شہید ہو گیا، میرے چچا کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جب یہ اطلاع مدینہ میں پہنچی کہ زید وہ کہ جس واحد صحابی کا نام قرآن کریم میں وہ شہید ہو گئے، ایک صحابی کا نام ہے صرف قرآن کریم میں، نام جو اللہ نے لیا سورہ احزاب میں حضرت زید کا، شہید ہو گئے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ کسی نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے گھر میں تو عورتیں آہو بکا کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ فرمایا انہیں جا کر کے خاموش کرواؤ، خاموش کرواؤ ان کو، یہ میری تعلیم نہیں ہے، میت پہ نوحہ کرنے کی میری تعلیم نہیں ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
جس طرح مرد بیعت کرتے تھے خواتین بھی بیعت کرتی تھیں، مردوں کی بیعت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ہوتی تھی، خواتین کی بیعت صرف اقرار کرنے سے ہوتی تھی، ان چیزوں کا تم اقرار کرو۔ وہ اقرار کر لیتی، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دور کی غسالہ تھیں، میتوں کو غسل بھی دینے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا۔ یہ کہتی ہیں بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کس چیز پر؟ اللہ نشرک باللہ شیئا۔ آقا نے کہا سب سے پہلے میرے ساتھ بیعت اس چیز کی کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے۔ ولا یزنین، دوسری بیعت کی شرط یہ تھی کہ تم زنا کے راستوں کے قریب بھی نہیں آؤ گے۔ ولا یسرقنا، تیسری بیعت کی شرط ہم سے رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ تم چوری کبھی نہیں کرو گے۔ چوتھی شرط یہ تھی ولا یقتلن اولادہن خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، بھوک افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ چوتھی شرط، پانچویں شرط اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے یہ دیتے ولا ننوح علی المیت، کہ میت پر نوحہ نہیں کرو گی۔ پانچویں شرط بیعت کی یہ ہوتی تھی۔ ام عطیہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہم میت پر نوحہ نہیں کریں گی، اس بات کی ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دیتے تھے کہ رکنا ہے، نہیں کرنی میت پر نوحہ نہیں کرنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ من امر الجاہلیہ فی امتی، چار کام جاہلیت کے میری امت میں آ جائیں گے۔ الفخر علی النسب، اپنے خاندان، میرا خاندان بڑا عالی، میرا نسب نامہ بہت اونچا، ہم فلاں بڑے خاندان کے۔ آقا کہتے ہیں جاہلیت کا کام میری امت میں آئے گا۔ والطعن علی الحسب، دوسرے کے خاندان میں کیڑے نکالنا، ان کی حیثیت کیا، ان کی اوقات کیا، کل یہ کیا تھے، آج یہ کیا بن گئے۔ کسی کے خاندان میں، کسی کے خاندان حسب و نسب میں کیڑے نکالنا۔ والطعن فی النسب، الفخر فی الحسب، اپنے خاندان پہ فخر کرنا، دوسرے کے خاندان کو کرٹیسائز کرنا، تان کرنا اس میں۔ تیسرا فرمایا النیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا، یہ بھی جاہلیت کا کام ہے، میری امت میں آ جائے گا۔ چوتھا فرمایا المطر من النجوم، ستاروں سے بارش کا طلب کرنا، کہ فلاں ستارہ نکلا تو بارش ہوئی، فلاں نہیں نکلا تو بارش نہیں ہوئی۔ فرمایا چار جاہلیت کے کام ہیں جو میری امت میں آ جائیں گے۔ اور اس وقت اللہ ماشاءاللہ یہ چاروں کام امت میں آ گئے جاہلیت۔ اپنے خاندانوں پہ فخر کرنا، دوسرے کے خاندانوں پہ تان کرنا، نوحہ میت پر، اور اسی طرح جو ہے وہ ستاروں سے بارش کی امیدیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ من لطم الخدود، غم کے وقت جو چہرے پر، خد کہتے ہیں یہ گال آپ کے، جو اپنے چہرے پر، اپنے گالوں پہ تھپڑ مارتا ہے غم کی وجہ سے، من لطم الخدود وشق الجیوب، غم کی وجہ سے کپڑے پھاڑ لیتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی طرح واہ و بکاؤ، میرا شیر و میرا فلاں چلا گیا، میرا لک توڑ دیتا، میرا یہ کر دیا، میرا وہ کر دیا۔ فرمایا یہ جاہلیت کے بول بولنے والا لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میری اور آپ کی ایک ماں، ان کے والد گرامی فوت ہو گئے۔ آقا کے دنیا سے جانے کے بعد سیدہ ام حبیبہ کے والد گرامی فوت ہو گئے، 3 دن گزر گئے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت۔ 3 دن گزرنے کے بعد کپڑے منگوائے، خوشبو لگائی، سب کچھ کیا، کپڑے بدلے، خوشبو وغیرہ لگائی، ساتھ ایک جملہ کہا خدا کی قسم
جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں میرا بننے سنورنے کو جی نہیں چاہتا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے میرا بننے سنورنے کو جی نہیں چاہتا، خوشبو لگانے کو جی نہیں چاہتا، کہ پہلے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ اپنے خاوند کے لیے کرتی، اب وہ نہ رہے تو میرا جی بھی ان معاملات سے ہٹ گیا۔ آج میں نے اسپیشل اس لیے منگوا کے خوشبو لگائی ہے، یہ کپڑے پہنے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا سوگ منائے۔ 3 دن سے زیادہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا بھی سوگ منائے، الا علی الزوج، صرف خاوند کے لیے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 4 اشہر و عشرہ کہ 4 مہینے 10 دن اپنے خاوند کا سوگ کر سکتی ہیں۔ 4 مہینے 10 دن خاوند، اس کے علاوہ کسی کے لیے سوگ منانا۔ اور یہ طریقہ، یہ اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک دن بھی نہیں کہا کہ چلو 2 ہجری رمضان میں بدر میں 14 میرے ساتھی شہید ہوئے تھے، اگلے سال رمضان میں ان کی برسی کے لیے ان صحابہ کرام کی جو بدر میں سب سے پہلے شہید ہوئے تھے ان کی برسی کے طور پہ آؤ چلو ان کا دن مناتے ہیں۔ 70 صحابہ کرام احد میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آج 4 ہجری کی شوال آ چکی ہے، چلو چل کر کے شہدائے احد کا ہم عرس منائیں یا ان کی برسی منائیں یا ان کی یاد مناتے ہیں۔ شوال 3 ہجری میں وہ شہید ہوئے ہیں، شوال 4 ہجری میں وہاں چل کے ان کا سوگ مناتے ہیں۔ پھر وہ رعل و زکوان قبیلے کے لوگ جو 70 قاریوں کو لے کر کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے علاقے میں دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں علماء دیجئے، قاری دیجئے جو جا کر کے ہمارے یہاں لوگوں کو دین سکھائیں۔ آقا نے 70 علماء کرام، 70 علماء صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ اور ایک عالم کی فضیلت آپ جانتے ہیں، آقا نے فرمایا جس طرح میری تم میں سے کسی ایک پر فضیلت ہے اس طرح ایک عالم کی عوام پر فضیلت ہوتی ہے۔ ایک عالم کی فضیلت عوام پر ویسے ہی ہے جیسے آقا کہتے ہیں میری فضیلت تم میں سے کسی ایک پر ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں عالم ساری رات سویا رہے اور ایک دوسری طرف ایک بندہ ساری رات جاگتا رہے، اس کا سونا افضل ہے اس کے جاگنے سے۔ یہ علم کی قدر ہے۔ 70 علماء کرام صحابہ کرام کو بھیجا ان کے ساتھ، انہوں نے راستے میں دھوکہ دے کے انہیں شہید کر دیا۔ 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی برسی نہیں منائی۔ اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ جنہیں سید الشہداء قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی برسی نہیں منائی۔ 7 سال تک ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہے، 7 سال تک 1 سال بھی ان کی برسی کا اور ان کے اس دن کو منانے کا اور وہ غم تازہ کرنے کا، مخصوص ایام میں مخصوص لباس پہننے کا اور یہ سیاہ لباس پہن لینا، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، ان کا عقیدہ جو ہوگا سو ہوگا، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ میں تو اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنہ کہلاتے ہیں۔ میں اپنے ان بچوں سے مخاطب ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنہ کہلاتے ہیں کہ وہ ان ایام میں کس کی سنت کو یاد تازہ کرتے ہیں کہ وہ لباس سیاہ پہنے، وہ غم کی کیفیتوں کو اپنے اوپر لائیں، وہ جوتے اتار دیں، ننگے پاؤں۔ یہ کس کی سنت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دل و جاں حاضر ہے۔ اگر کریم آقا علیہ السلام کی سنت نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر آپ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ مجھے ایک بچہ دکھا رہا تھا ایک کلپ، ایک مولوی صاحب بڑے چیخ چلا رہے تھے، کہہ رہے تھے، کہتے ہیں اعلیٰ لباس پہننا جہنمیوں کی علامت ہے، یہ مولوی ہم پہ فتوے لگاتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اب حیران تھا کہ وہ بیچارہ، اسے اپنے ہی علم نہیں ہے، اپنے ہی دین کا علم نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے سوال اس کتاب میں آیا ہے
جو ان کے ہاں بہت بڑی معتبر کتاب ہے. سئل عن القلنسوۃ السوداء، سئل امیر المؤمنین علی علیہ السلام عن القلنسوۃ السوداء. من لا یحزن الفقیہ ہے، حدیث کی ان کی بہت بڑی کتاب ہے. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کسی نے سوال کیا، عن القلنسوۃ السوداء قال لا تصلی فیہا انہا لباس اہل النار. حضرت علی سے سوال کیا، یہ کتاب من لا یحزن الفقیہ، اس میں سوال کیا کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لیں؟ قال لا تصلی فیہا، کہنے لگے نہیں، نماز نہ پڑھو اس میں، انہا لباس اہل النار، یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے. ہمارے ہاں نہیں ہے بھائی. اہل سنہ والجماع کے نزدیک کوئی رنگ پہننا حرام نہیں ہے، لیکن کسی کے مذہبی شعار کو اپنانا یہ غلط معاملہ ہے. کسی کا مذہبی شعار ہے، آپ اسے اپناتے ہیں، یہ غلط معاملہ ہو سکتا ہے. آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. جو جن کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اس لیے مشابہت نہیں اختیار کرنی. عام دنوں میں آپ پہن سکتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی حرام لباس نہیں، لیکن مشابہت سے بچنا ضروری ہے. مشابہت سے بچنا یہ ضروری ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ان ایام میں ایک تو ہمارے ہاں وہ شادیوں کے بارے میں رک جاتے ہیں، وہ نہیں بھائی یہ بھی کس کی سنت، کس کا طریقہ. تاریخ نگار تو لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسلام اللہ علیہ، ان کی شادی جو ہوئی ہے وہ محرم میں. خود آقا کریم علیہ السلام کی شادی کے بارے میں مل جاتا ہے. سیدہ صفیہ جب خیبر فتح ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے ہیں، قلعہ جو ہے خیبر کا قلعہ فتح ہوا ہے، اس کے بعد سیدہ صفیہ کو مال غنیمت میں آئی ہیں. وہ حیی بن اخطب یہودیوں کا بڑا سردار ہے، اس کی بیٹی ہیں. ان سے آقا علیہ السلام نے محرم میں نکاح. پھر ہمارے ہاں ایک اور چیز بن گئی اس میں، قبرستان جانے کا ایک سلسلہ بنا لیا کہ 9-10 محرم کو قبرستان جانا ہے. یہ کس نے کہا، کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر تو دیا ہے بالکل جائیے، ضرور جائیے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن خاص نہیں کیا، تو پھر میرے اور آپ کے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ شریعت کو وضع کریں، ہم کوئی دن خاص کریں. میرے پاس تو اختیار نہیں ہے، آپ کے پاس تو اختیار نہیں ہے اس چیز کا. شریعت کو بنانے کا، شریعت میں چیزوں کو داخل کرنے کا نہ میرے پاس اختیار ہے، نہ آپ کے پاس اختیار ہے، نہ کسی عالم کے پاس ہے، نہ کسی فقیہ کے پاس ہے، نہ کسی اعلیٰ کے پاس ہے، نہ کسی ادنا کے پاس ہے. شریعت میں کسی چیز کو داخل کرنے کا اختیار ذات باری تعالیٰ کو ہے، اور اللہ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دن کہا، ہاں میں نے روکا تھا، ایک وقت آیا کہ روک دیا، خبردار کوئی قبرستان نہ جائے، اور خاص طور پہ عورتوں کو روک دیا. لعن اللہ الزوارات بالقبور، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو قبرستانوں میں جاتی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. روک دیا، سختی سے منع کر دیا. پھر ایک وقت آیا، فرمایا انی نہیتکم، میں نے تم کو منع کیا تھا، ان زیارت القبور، قبرستانوں میں جانے سے میں نے تمہیں روکا تھا. فزوروها، جاؤ جایا کرو قبرستانوں میں. فإنها تذکر الموت، کہ وہاں جا کر کے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، اپنی موت یاد آئے گی، جایا کرو قبرستان. اجازت دی، جاؤ جا کر کے دعا کرو. کتنی بڑی دعا ہے، ہم نے کبھی یاد کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا کے کیا کون سی دعا پڑھتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انت المستقدمین منا وعن المستأخرین انتم لنا صلف وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اے مومن گھر والوں، مسلمان گھر والوں، تم یہاں آ چکے، جب اللہ نے چاہا ہم نے بھی تمہارے پاس ہی آنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بخشش کا سوال کرتے ہیں، معافی کا سوال کرتے ہیں. یہ دعا پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں جاتے. اور قبرستان جانے کا مقصد کیا بیان کیا؟
کہ تمہیں اپنی موت یاد آئے، تم جانو کہ یہ آ چکے تو میں نے بھی یہیں ایک دن آنا ہے، تمہارے اندر کی رعونت ختم ہو، تمہارے اندر کا کینہ ختم ہو، تمہارے اندر کا تکبر ختم ہو، تمہارے اندر کی جو دنیا پرستی ہے، مادیت پرستی ہے، وہ ختم ہو، اس لیے تمہیں قبرستان جانا چاہیے۔ وقت اختتام کی طرف گیا، ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کوشش کریں گے اہل بیت کے حوالے سے کہ اہل بیت قرآن کریم نے کن کو قرار دیا، کون کون اس میں شامل ہیں، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کہا ہے، یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے جمعہ کے حوالہ سے۔ آج ہماری گفتگو تھی کہ شریعت اسلامیہ میں انسان کی ابتدا سے انتہا تک کی سارے قاعدے قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ سب سے بڑا نمونہ میرے اور آپ کے لیے آقا کریم کی مبارک زندگی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بڑے بڑے غم آئے، بڑے بڑے کٹھن دن آئے، بڑے بڑے کٹھن مرحلے آئے، بڑی بڑے محبوب اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سوگ کے لیے کوئی لباس تبدیل نہیں کروائے کہ اب سوگ کا لباس پہننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زائد کسی کا بھی سوگ کرنے سے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عورت کو حکم دیا جو بیوہ ہو جائے کہ وہ اپنے خامد میں 4 مہینے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، 4 مہینے 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے، اس کے ماں سوا کوئی سوگ۔ اور آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب تمہارا کوئی کتنا ہی پیارا دنیا سے چلا جائے، رخساروں پہ تھپڑ نہیں مارنے، نوحہ نہیں کرنا، کپڑوں کو پھاڑنا نہیں ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کا حکم ہے۔ من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، آقا کہتے ہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نوحہ کرتا ہے، جو چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، جو کپڑے پھاڑ لیتا ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ ہم سب کو غم میں بھی خوشی میں بھی نمونہ میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی حیات طیبہ کو اپنائیں گے تو جنت کا راستہ آسان ہے، اگر ان کی سیرت سے ہٹ کر کے اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں گے تو جنت کا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواء تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو دین میں لے کر کے آیا ہوں اس کے تابع اپنی خواہشات کو نہیں کر دیتا۔ دین کے تابع اپنی خواہشات کو کریں گے تو ایمان والے ہیں، اگر اپنی خواہشات کے تابع دین کو کر لیں گے تو پھر ایمان نہیں ہے، آپ اپنی خواہشات کے غلام ہیں، آپ اپنی خواہشات کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کر رہے۔ آئیے اپنی زندگیوں میں کم از کم یہ سوچ لے کر کے آئیے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جب ایک بالکل مختلف دین کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ سجدے میں رب رحیم و کریم کے حضور چلے گئے، لیکن جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے بندہ، سامنے لوگ موجود ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو سارے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں سجدہ کیوں نہیں آتا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے گئے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے؟ آپ ان سے پیار نہیں کرتے ہیں نا؟ تو پھر ہم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم ان کی زندگی کو کیوں نہیں اپناتے؟ اصل تو حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی زندگی کو اپنانا تھا، وہ کردار بنانا تھا۔ کردار بنانا مشکل تھا، ہم باتوں میں اپنی سب کچھ کر کے بیٹھ گئے، کردار کے غازی نہیں بنے، گفتار کے غازی بن کے ہم نے زندگی گزاری۔
صرف باتوں باتوں میں سب کچھ کر کے چلے جائیں، بس کرنا کچھ نہ پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کا کردار بڑا روشن ہے، بڑا خوبصورت ہے، جو اگلے جمعے ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس پر بھی، کہ کس طرح بہت چھوٹے ایام میں ان کا نام، چلیں ان کے نام کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ حضرت علی نے نام کچھ اور رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نام تبدیل کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں کیا کیا اقوال ہیں، کیا کیا احادیث ہیں۔ چلیں اگلے جمعے انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنے دین کا فہم نصیب فرمائیں، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، سستیوں کو دور فرمائیں۔ پھر میں آخر پہ ایک بات دہراؤں گا کل کے حوالے سے، جو 10 محرم الحرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سب نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، سب کوشش کریں گے انشاءاللہ، کل ہم روزے دار ہوں گے، کل انشاءاللہ ہم سب کیا ہوں گے، ہم روزے دار ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، اور ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو ہم سے گناہ عمدن ہوئے ان کو بھی معاف فرمائے، جو ہم سے سہون گناہ ہوئے ان کو بھی معاف فرمائے، ہمارے گناہ چھوٹے ہیں ان کو بھی معاف فرمائے، جو بڑے گناہ ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مالک و مولا ہم سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائیں، نیک خواہشوں کو پورا فرمائیں۔ مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیں۔ مالک و مولا جو بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں، جن کی اولاد ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، کاروباروں میں خیر اور برکت عطا فرمائیں۔ ہم پر ایسے حکمرانوں کو لائیں جو انسانیت پر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم پہ ایسے لوگوں کو حکمران بنائے جو انسانیت پر رحم کرنے والے اور رب کا ڈر رکھنے والے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کی حفاظت فرمائے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی پھونکوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھیں اسلام پہ زندہ رکھیں، موت ایمان کی بہترین حالت میں عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔